بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، رمی جمار میں کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنے رب کے نزدیک اس کا ثواب اس وقت پائے گا کہ تجھے اس کی زیادہ حاجت ہوگی۔ مزید فرمایا کہ جمروں کی رمی کرنا تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 7 کنکریوں سے کم مارنا جائز نہیں۔ اگر صرف 3 ماری یا بالکل رمی نہ کی تو دم واجب ہوگا، اور اگر 4 ماری تو باقی ہر کنکری کے بدلے صدقہ ہے۔ اگر سب کنکریاں ایک ساتھ پھینکی تو یہ 7 نہیں فقط 1 مانی جائے گی۔ کنکریاں زمین کی جنس سے ہونا ضروری ہے، جیسے کنکر، پتھر، چونا، مٹی۔ اگر مینگنی ماری تو رمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ جمرات پر ڈبے یا جوتی مارتے ہیں، یہ بھی کوئی سنت نہیں، اور کنکری کے بدلے جوتا یا ڈبا مارا تو رمی ہوگی ہی نہیں۔ رمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ مزدلفہ سے کنکریاں لی جائیں، مگر لازمی نہیں۔ دنیا کے کسی بھی حصے کی کنکریاں ماریں گے، رمی درست ہے۔ 10ویں کی رمی طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک سنت ہے۔ زوال یعنی ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک مباح یعنی جائز ہے، اور غروب آفتاب سے صبح صادق تک مکروہ ہے۔ اگر کسی عذر کے سبب ہو، مثلاً چرواہے نے رات میں رمی کی، تو کراہت نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا جاتا ہے کہ مرد بلا عذر عورتوں کی طرف سے رمی کر دیا کرتے ہیں۔ اس طرح اسلامی بہنیں رمی کی سعادت سے محروم رہ جاتی ہیں، اور چونکہ رمی واجب ہے، لہذا ترک واجب کے سبب ان پر دم بھی واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا اسلامی بہنیں اپنی رمی خود ہی کریں۔ بعض حاجی صاحبان یوں تو ہر جگہ گھومتے پھرتے ہیں، لیکن معمولی سی بیماری کے سبب وہ دوسروں سے رمی کروا لیتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص مریض ہو کہ جمرے تک سواری پر بھی نہ آ سکتا ہو، وہ دوسرے کو حکم کر دے کہ اس کی طرف سے رمی کرے، اور اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی طرف سے 7 کنکریاں مارنے کے بعد مریض کی طرف سے رمی کرے، یعنی جب کہ خود رمی نہ کر چکا ہو۔ اور اگر یوں کیا کہ ایک کنکری اپنی طرف سے ماری، پھر ایک مریض کی طرف سے، یوں ہی 7 بار کیا تو مکروہ ہے، اور مریض کے بغیر حکم رمی کر دی تو جائز نہ ہوئی۔ اور اگر مریض میں اتنی طاقت نہیں کہ رمی کرے، تو بہتر یہ کہ اس کا ساتھی اس کے ہاتھ پر کنکری رکھ کر رمی کرائے۔ یوں ہی بے ہوش یا مجنون یا ناسمجھ کی طرف سے اس کے ساتھ والے رمی کر دیں، اور بہتر یہ کہ ان کے ہاتھ پر کنکری رکھ کر رمی کرائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 10ویں کو بڑے شیطان کی رمی کرنے کے بعد قربان کا تشریف لائیے اور قربانی کیجیے۔ یہ وہ قربانی نہیں جو بقرہ عید میں ہوا کرتی ہے، بلکہ حج کے شکرانے میں قارن اور متمتع پر واجب ہے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ مفرد کے لیے یہ قربانی مستحب ہے،
چاہے وہ غنی یعنی مالدار ہو۔ یہاں بھی جانور کی وہی شرائط ہیں جو بکرا عید کی قربانی کی ہوتی ہیں۔ مثلا بکرا، اس میں بکری، دمبا، دومبی اور بھیڑ، نر و مادہ دونوں شامل ہیں۔ 1 سال کا ہو، اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں البتہ دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں، اس کا اتنا فربا یعنی تکڑا اور قد آور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے۔ اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبا یا بھیڑ کا بچہ جو دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر جانور کا کان 1/3 یعنی 1/3 حصہ سے زیادہ کٹا ہوا ہوگا تو قربانی ہوگی ہی نہیں، اور اگر تہائی یا اس سے کم کٹا ہوا ہو یا چرا ہوا ہو یا اس میں سوراخ ہو، اسی طرح کوئی تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو تو جائے گی مگر مکروہ تنزیہی ہوگی۔ ذبح کرنا آتا ہو تو خود ذبح کرے کہ سنت ہے، ورنہ ذبح کے وقت حاضر رہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دوسروں کو بھی قربانی کا نائب کر سکتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی افضل ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ نحر فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بقیہ اونٹ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نحر کیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 یا 6 اونٹ لائے گئے تو اونٹوں پر بھی گویا ایک وجد طاری تھا، اور وہ اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ پہلے مجھے نحر ہونے کی سعادت مل جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بہتر یہ ہے کہ ذبح کے وقت جانور کے دونوں ہاتھ 1 پاؤں باندھ لیجئے، ذبح کر کے کھول دیجئے۔ یہ قربانی کر کے اپنے اور تمام مسلمانوں کے حج و قربانی قبول ہونے کی دعا مانگیے۔ 10ویں کو قربانی کرنا افضل ہے، 11ویں اور 12ویں کو بھی کر سکتے ہیں، مگر 12ویں کو غروب آفتاب پر قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک سوال ہے کہ حاجی پر بقرہ عید کی قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مقیم مالدار حاجی پر واجب ہے، مسافر حاجی پر نہیں، اگرچہ مالدار ہو۔ بقرہ عید کی قربانی کا حرم شریف میں ہونا ضروری نہیں، اپنے ملک میں بھی کسی کو کہہ کر کروائی جا سکتی ہے۔ البتہ دن کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہاں قربانی ہونی ہے وہاں بھی، اور جہاں قربانی والا ہے وہاں بھی، دونوں جگہ ایام قربانی ہوں۔ مقیم حاجی پر قربانی واجب ہونے کے بارے میں البحر الرائق میں ہے، اگر حاجی مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، ورنہ وہ یعنی مقیم حاجی مکی کی طرح ہے، اور غنی ہونے کی صورت میں اس پر قربانی واجب ہے۔ علماء کرام نے جس حاجی پر قربانی واجب نہ ہونے کا قول کیا ہے، اس سے مراد وہ حاجی ہے جو مسافر ہو۔ چنانچہ مبسوط میں ہے، قربانی شہر والوں پر واجب ہے، حاجیوں کے علاوہ، اور جہاں شہر والوں سے مراد مقیم ہیں اور حاجیوں سے مراد مسافر ہیں۔
اہل مکہ پر قربانی واجب ہے اگرچہ وہ حج کریں۔ پیارے حاجیوں، آج کل بہت سارے حاجی صاحبان بینک میں قربانی کی رقم جمع کروا کر ٹوکن حاصل کرتے ہیں۔ آپ ایسا مت کیجئے۔ ادارے کے ذریعے قربانی کروانے میں سراسر خطرہ ہے، کیونکہ متمتعی اور قارن کے لیے یہ ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی کرے، پھر قربانی اور پھر حلق۔ اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو دم واجب ہو جائے گا۔ اب آپ نے ادارے کو رقم جمع کروا دی، انہوں نے اگرچہ قربانی کا وقت بھی بتا دیا، پھر بھی اس بات کا پتہ لگنا بے حد دشوار ہے کہ آپ کی طرف سے قربانی وقت پر ہوئی یا نہیں۔ اگر آپ نے قربانی سے پہلے ہی حلق کروایا تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ ادارے کے ذریعے قربانی کروانے والوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی قربانی کا صحیح وقت معلوم کرنا چاہیں تو 30 افراد پر اپنا ایک نمائندہ منتخب کر لیں۔ اس کو پھر خصوصی پاس جاری کیا جاتا ہے اور وہ جا کر سب قربانیاں ہوتی دیکھ سکتا ہے۔ مگر یہاں بھی ایک خطرہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ ادارے والے لاکھوں جانور خریدتے ہیں اور ان سب کا بے عیب ہونا قریب بہ ناممکن ہے۔ اکثر کاروان والے بھی اجتماعی قربانیوں کی ترغیب کرتے ہیں، مگر ان میں بھی بعضوں کی بدعنوانیوں کی بدترین داستانیں ہیں۔ بہرحال مناسب یہی ہے کہ اپنی قربانی آپ خود کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔